سورۃ النساء کی آیت نمبر 105، سورہ نساء کا 16واں رکوع اور 5ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، لتحکم بین الناس، کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن ابی رک نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی زرع چرا کر آٹے کی بوری میں زید بن سمین یہودی کے یہاں چھپائی۔ جب زرع کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہود کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور بتائیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اسی لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طعمہ کے موافق اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اور اس گواہی پر کوئی جرح و قدح نہ ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ نے شان و نزول سماعت کیا، اور ہم نے یہ سماعت کیا کہ طعمہ نامی ایک شخص تھا، اس نے زرع یعنی لوہے کی جیکٹ وہ چرا لی، اور وہ اس کے ہمسائے حضرت قتادہ بن نعمان کی تھی۔ پھر اس نے یہ کیا کہ آٹے کی بوری میں وہ زرع رکھی، اور ایک یہودی تھا جس کا نام زید بن سمین تھا، اس کے گھر پر یہ بوری چھپا دی۔ جب زرع کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے قسم کھا لی۔ بوری وہ پھٹی ہوئی تھی، تو طعمہ کے گھر سے لے کر یہودی کے گھر تک آٹا گرا ہوا تھا، تو لوگ طعمہ کے گھر سے وہ آٹا دیکھتے دیکھتے یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے یہودی کے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے بوری ملی۔ اس بوری کو انہوں نے دیکھا تو اس سے زرع نکلی۔ تو یہودی نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو طعمہ بوری رکھ کے گیا ہے۔ اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس بات کی گواہی دی کہ طعمہ نے اس کے پاس بوری رکھی ہے۔ اب طعمہ کی جو قوم تھی بنی ظفر، ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہوا کہ اس طرح ساری قوم میں ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی کہ ہمارے قبیلے کے شخص نے چوری کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ سب مل کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی چور ہے اور یہ اس بات کا الزام طعمہ پہ لگا رہا ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے۔
یہاں دکھائے سے مراد یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ علم یقینی ہے، اور اس میں ظہور کی قوت بہت زیادہ ہے، تو علم یقینی کو قوت ظہور کی وجہ سے رویت یعنی دیکھنے سے تعبیر فرمایا گیا۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ کو دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہرگز کوئی نہ کہے جو اللہ نے مجھے دکھایا اس پر میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی حضرت عمر سے مروی یہ ہے کہ آدمی کوئی فیصلہ کرے تو یہ الفاظ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے جس طرح دکھایا میں نے اس طرح فیصلہ کیا، کیونکہ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ آپ کا جو علم ہے وہ علم یقینی ہے، تو علم یقینی کو دکھانے سے تعبیر فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے ہمیشہ درست ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق اور تمام واقعات آپ کے پیش نظر کر دیے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی رائے یہ گمان کا درجہ رکھتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، یعنی جو گناہ کر کے اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، جیسے طامہ نے چوری کی، ایک گناہ کیا، پھر وہ زرہ آٹے کی بوری میں ڈال کر یہودی کے گھر میں چھپا دی، پھر وہ زرہ پکڑی گئی، وہ آٹے کی بوری پکڑی گئی، تو اس نے انکار کر دیا اور جھوٹی قسم کھا لی، اور پھر اس طامہ کے قبیلے والے بنی ظفر وہ اس کے حمایتی ہو گئے۔ تو جس شخص نے اپنی جان کو خیانت میں ڈالا، جس نے گناہ کیے، اس کی طرف سے وہ جھگڑنے لگے، اس کی طرفداری کرنے لگے، اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہودی کو بدنام کریں گے تاکہ ہمارا قبیلہ بدنام نہ ہو، اور انہوں نے یہودی کو چور کہہ دیا، اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ کسی بڑے دغاباز گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، یعنی لوگوں سے تو وہ حیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے چوری کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، جو رب ان کے پاس ہے، اللہ ان کے پاس ہے، ان کا حال اللہ جانتا ہے، اللہ پر ان کا کوئی راز چھپ نہیں سکتا، پھر بھی اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ لوگوں کی تو بڑی فکر ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، غلط باتوں کا جب وہ منصوبہ بناتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، پھر بھی غلط منصوبے بناتے ہوئے وہ اللہ سے شرم نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے انتہائی عبرت ہے۔ آج ہم اپنے خاندان کے کسی فرد کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ غلطی پر ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ حق جہاں بولنا ضروری ہو وہاں انسان حق بات نہ کہے، حدیث پاک میں اس کو گونگا شیطان کہا گیا، تو گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔
اپنے لوگوں کی طرفداری کرتے ہیں اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں طامہ کے قبیلے والوں نے طامہ کی حمایت کی اور گناہ میں اس کا ساتھ دیا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی مذمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہم صرف اتنا کر لیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باطل کا ہم ساتھ نہ دیں، صرف اتنا بھی کر لیں تو معاشرے سے بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں، تو ان کی طرف سے تم جھگڑے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اے طامہ کی قوم، تم نے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا، بتاؤ قیامت کے میدان میں تم اللہ سے جھگڑا کیسے کرو گے؟ وہاں یہ بھی مجرم بن کر حاضر ہوگا، تم بھی ہوگے۔ اس لیے سچی پکی توبہ کرو۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں۔ آج ہم کسی کی طرفداری کر کے، اس کے لیے جھگڑا کر کے سامنے والے کو زیر بھی کر دیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو چپ بھی کرا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، وہ تو ہر معاملے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، جو صغیرہ گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش چاہے، اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، یعنی اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، کہ گناہ کو انسان گناہ سمجھے، اس کی غلط تعویلیں نہ کرے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کیا کریں، مجبوری ہے، معاشرے میں جینے کے لیے کرنا پڑتا ہے، سچ سے کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرے، بلکہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو، دل میں شرم محسوس کرے کہ یہ میں نے کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور یہ عزم کرے، یہ پختہ ارادہ کرے کہ اے مالک اب میں کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ گناہ سے سچی پکی توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، دنیا میں بھی وہ برکتیں پائے گا، قبر و آخرت میں بھی سکون پائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن یکسب اثما، اور جو گناہ کمائے، گناہ کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے، یعنی گناہ کرنے کا نقصان خود اسے ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے، کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتا۔ انسان کو جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دوسرے کو گناہ کی ترغیب دے تو اس ترغیب دینے کی بھی سزا ہے، اور اس کے ترغیب دینے پر کوئی دوسرا گناہ کرے گا تو دوسرا جو گناہ کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا ترغیب دینے والے کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے، گناہ صغیرہ کبیرہ ہو جائے،
ثم یرمی بہ بریئا، پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے، جس طرح یہاں کیا گیا کہ چوری تاما نے کی اور تاما کی قوم نے چوری کا الزام کسی اور پہ لگا دیا۔ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں بہتان کا اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ خود گناہ کر کے، خود برائی کر کے اس کا الزام دوسرے پہ لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، جو برائیاں ہمیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سے ساری برائیاں دور فرمائے۔ سورۃ النساء کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن منور فرمائے۔ اللہ